روزہ کھولنے کے بعد اصغر مکی دیکھیں اس طرح یہ اس شیپ میں مارکیٹ میں مل جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی گندی سی ہوتی ہے. میں آپ کو دکھانے کے لیے ایز اٹ از لائی ہوں، لیکن آپ اس کو استعمال سے پہلے اچھی طرح دھو لیں. سنا مکی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت ام سلمہ کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ پیٹ صاف رکھنے کے لیے سنا مکی کا استعمال کیا. سنا مکی، جی بالکل. سنا مکی سنا کے پتے ہوتے ہیں، میں کل لا کے بتا دوں گی. سنا ابھی ہم نے ڈائی بنائی تھی، اس میں بھی ڈالی تھی سنا مکی. اچھا، اس کو کہتے ہیں اصغر مکی، لیکن یہ لیمن گراس کی قسم ہے. مارکیٹ سے آپ کو اس طرح اویلیبل ہوتی ہے. آپ جو چاہیں تو گھر میں اس کا وہ گملہ سے بھی تو لگا لیتے ہیں. جی بالکل گملہ لگا ہوا تھا، لیکن میں لا نہیں سکی. اب اس کی چائے، کیونکہ آپ نے روزہ کھول لیا، آپ کے سر میں بے تحاشا درد ہوتا ہے، اس کی خوبیوں میں جائیں تو وائٹامن اے کا خزانہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ چائے آپ مجھے بھی دیں گی؟ جی بالکل دوں گی، اور مولانا آزاد جمیل کو بھی دیں گی. ہاں ان کے. مولانا صاحب کیسا ہے سر کا درد؟ نہیں، وہ تو بالکل، میں نے ابھی حضرت سے یہ ریکویسٹ کی کہ فرح کا تو ٹوٹکا ایسا لگا کہ میرا تو سب کچھ بالکل. میرا ٹوٹکا نہیں، اچھی ڈسپرین کی گولی. بہت شکریہ. اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، ثابت دھنیا ڈالنا ہے، یعنی اصغر مکی یا لیمن گراس آپ کو ملتی ہے، وہ اسی کی ایک قسم ہے. آپ نے یہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس میں ایک چھوٹی الائچی ڈالنی ہے. صحیح. تھوڑا سا ادرک ڈالنا ہے. اچھا، ادرک کا ٹکڑا. ہاں، ادرک کا ایک ٹکڑا ڈالنا ہے. آپ نے اسی میں آدھا لیمو پورا، اس کا پیل نہیں کریں گے، آپ اس کو ایز اٹ از ڈال دیں گے. اچھا جی بالکل. اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے پہاڑی پودینہ. گھر کا جو پودینہ ہے وہ نہیں، پہاڑی پودینہ. یہ کہاں سے ملے گا؟ پہاڑی پودینہ آرام سے مارکیٹ میں پنسار کے پاس مل جاتی ہے. اس میں اور عام پودینہ میں کیا فرق ہے؟ یہ پہاڑ پہ اگتی ہے، عام پودینہ گملے میں اگتی ہے. اسپیشیز دونوں ایک ہے، دونوں ایک اسپیشیز ہے، لیکن ایک خودرو ہوتی ہے اور ایک کو ہم اگاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے تو ایک ہی فیملی. آپ نے اس کو ڈھک کر 1 منٹ کے لیے پکانا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سر میں بے تحاشا اگر درد ہو رہا ہے تو آپ روزہ کھولنے کے بعد آپ یہ والی چائے پیئیں گے تو اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ کا سر کا درد، آپ کا بخار، آپ کے پیٹ میں جو کریمپس پڑ رہے ہوں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ خالی ہوتا ہے، گیسز بنتے ہیں جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے. اور ہم خالی پانی پیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پانی بھی نہ پینے کو اتنا دل کرتا ہے، اور پانی پینے سے بھی لگتا ہے پیٹ پھول رہا ہے. جی بالکل. بلکہ روزہ کھولنے کے بعد نیم گرم چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے، جیسے یہ قہوہ بنا کے پئیں گے، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انرجی رہے گی، آپ میں ایک انرجی رہے گی. ٹھیک. جی ابھی بھی پی سکتے ہیں. آپ کبھی بھی پلائیں گے. ابھی بھی پی سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو، میں نے تو بس اس میں ادرک کا استعمال کیا، چاہیں تو آپ اگر چاہیں تو اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا شہد ڈال کے ہی پیئیں گے. اس کا ایک اور بہت زیادہ فائدہ ہے جو گرمیوں میں بہت زیادہ آج کل کے لیے لحاظ سے بہت اچھا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پتیلی میں پانی ابالنا ہے اور یہ آپ نے پتے ڈالنے ہیں اس میں. اچھا. اور تھوڑا سا لوبان ڈالنا ہے. یہ لوبان ہے؟ جی یہ لوبان ہے. اس کا تذکرہ بھی طب نبوی میں آیا ہے. ہاں جی. لوبان کا اس کے بھی بہت بینیفٹس ہیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گی. اب کیا کرنا ہے، یہ والا جو پانی آپ نے بنایا ہے، اس سے آپ اپنے کچن میں پوچھے پہ لگائیں، اپنے بیڈ کی کارنرز پہ لگائیں. مچھر بھاگتا ہے. اچھا. مکھی بھاگتی ہے. مچھر، مکھی اور اس طرح کی چیزیں. اور آپ لوگ ایسے مسکولر ریپلنٹ جو لگاتے ہیں بچوں کو، جو کیمیکل لگاتے ہیں، جو کیمیکل لگاتے ہیں، ریپلنٹ جو لگاتے، اس کی جگہ آپ یہ والا پانی جب یہ ابل جائے گا تو یہ والا پانی اس میں ململ کا کپڑے سے آپ بچوں کو رات کو لگا کے سوئے، ڈینگی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور آپ مچھر، مکھی، ان سے آپ کے گھر میں نجات ملے گی. اس کی دھونی بھی دی جاتی ہے، لوبان کی اور لیمن گراس کی دھونی دی جاتی ہے، جس سے یہ ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں. اور یہ جو قہوہ بن رہا ہے یہ بخار کے لیے بھی بہت اچھا ہے. گرمیوں میں اگر بخار ہو جائے تو آپ یہی والا قہوہ بنا کے پیے، گرمیوں کے بخار کو بھی اتارنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. اور لیمن گراس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے رنگ کو نکھارنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے. اس کی کوئی لمٹ ہے کتنا پینا چاہیے؟ 6، 7، 8، 10، 12 کپ پیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. دیکھیں ہر چیز اعتدال سے کرنی چاہیے. آپ نے دن میں 2 سے 3 کپ پینا ہے، زیادہ آپ یعنی ایک سحری پہ پی لے، ایک افطاری میں پی لے. اور ہم یہ والا کپ بہت بڑا والا کپ ہے. کپ اتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا کپ ہوتا ہے جو قہوہ کا کپ ہوتا ہے، وہ پیے. ٹھیک ہے. اور اگر جو خواتین چاہتی ہیں کہ عید تک تھوڑا رنگ صاف ہو جائے، ڈارک پگمنٹیشن ہٹ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 3 چیزیں لینی. لیمن گراس لینا ہے، پہاڑی پودینہ لینا ہے اور مصری.
ٹھیک ہے. ان تینوں کو آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے. پاؤڈر بنانے کے بعد اس کو دودھ میں ملا کر ماسک کی طرح لگائیں. انشاءاللہ اس سے آپ کا 1 ٹون سکن ہونے میں آپ کی ہیلپ ہوگی. اچھا جہاں جہاں پہ ڈبل 2 ٹون بعضوں کا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی رنگت لگتا ہے, ماند پڑ گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, اس کا بھی علاج اسی میں ہے یا اس کے لیے کچھ اور بھی بتا دیں؟ نہیں, ڈی ہائیڈریشن کے لیے تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں فرح ایک غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے ہی سحری ہوتی ہے 2 بوتل پانی اٹھایا گڑ گڑ پی لیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو فلٹر پلانٹ ہے اس کو فلٹر کر دے گا 1-2 گھنٹے میں. ٹھیک ہے, اس پہ بوجھ آپ ڈالو گے اور کڈنی اس کو فلٹر کر دے گا. آپ سحری افطاری سے سحری کے ٹائم تک آپ پانی کا انٹیک اتنا رکھیں کہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہو. اور ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے اور پیاس کی شدت سے بچنے کے لیے گوند کتیرا بہت اچھا ہوتا ہے. کیسے استعمال کریں؟ آپ نے کیا کرنا ہے, اتنا سا تھوڑا سا گوند کتیرا آپ نے لیا, آپ جو پانی پیتے ہیں آپ اس پانی میں گوند کتیرا ڈال کر رکھ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو اس میں تخم ریحان یعنی تلسی کے بیج, ٹھیک ہے, وہ آپ ڈال کے رکھ لیں. اگر آپ کو چھوئی موئی کے بیج ملتے ہیں آپ وہ بھی ½ ٹی اسپون ڈال کے رکھیں, وہ پانی آپ پیتے رہیں. تو اس سے ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی, ساتھ میں لوز موشن بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں کھانا تو ضروری نہیں ہے, صرف جس پانی میں ڈالیں نہیں, وہ پانی یہ پیتے کھا بھی لیں کوئی مسئلہ نہیں. گوند کتیرے کی تو بے شمار فائدے, جوڑوں کا درد نہیں ہوتا. اکثر گیسٹرک ایشوز کی وجہ سے بھی آپ کے جو جوائنٹس پین کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی. زبردست, تھینک یو سو مچ. سو پہلے ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم آپ سے کلام سے شروع کریں گے. خوش آمدید. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن رے پلس پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور کچھ گفتگو میں نے چھیڑی تھی جو بیچ ہی میں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا حکم ہے؟ ماں باپ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اگر تم نے اس کو رکھنا ہے تو تم ہمیں چھوڑ دو, یا تو تم اس کو رکھ لو یا پھر تم ہم سے رکھ لو. نہیں دیکھو, اگر تم نے اس بیوی کو رکھا تو میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی, میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. جہاں تک میں نے باتیں سنی, یہ معاملہ وائس ورثہ ہے. مقصد یہی جذبات بیوی کے بھی, یہی جذبات ماں کے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے حسن اخلاق کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو نبھانا ہے. یہ بھی شرعی رشتہ ہے, یہ بھی شرعی رشتہ ہے. ٹھیک ہے نا. بیوی کو بھی جو ہے وہ اس کی منکوہ ہے, وہ اس کو بیاہ کر لایا ہے, لہذا اس کے اپنے حقوق ہیں. یہ تو ممکن ہے کہ بیوی کو یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو, اگر وہ کرتی ہے تو بہت احسن بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹا اپنے ماں باپ کے حقوق سے دستبردار ہو جائے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ بیوی کے حقوق کو جو ہے وہ سلب کر لے. کیا ماں لہذا باپ وہ کے ایک برج ہے, کہنے پر ایک برج بیوی ہے, کو ایک پل ہے. طلاق دی جا سکتی ہے؟ جی, ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ لیکن میں اس کے متعلق یہ کہوں گا کہ شرعی طور پر ماں کے کہنے سے تو بیوی کو طلاق نہیں دی جائے گی. لیکن بعض روایات میں ایسا ہے کہ بیوی اگر ناشدہ ہو, نافرمان ہو, تو باپ کے کہنے پہ انسان جو ہے وہ تھنکنگ کر سکتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر پر آئے, چونکہ وہ آپ دور رہتے تھے عراق کے مقام پر اور آپ جو ہے وہ مکہ المکرمہ کے مقام پر تھے, تو ان کی بیوی ملی اور آپ نے ان سے کہا کہ کچھ چیزیں دو, اور مہمان نوازی نہیں کی اور اپنے شوہر کا شکوہ شروع کر دیا. تو آپ نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد آئے تو یہ مشورہ دے گا کہ انہوں نے جو ہے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی. اس کے بعد تھوڑے دن بعد آئے تو ان کی بیوی دوسری تھی. جب آپ ان سے آ کر ملے تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنے شوہر کی تعریف کی, اس نے سلوک کی تعریف کی اور کہا کہ میں بڑی خوش ہوں, جو کچھ وہ عطا کر رہے ہیں اس پر میں ان کی بڑی مشکور ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ جو تمہاری گھر کی چوکھٹ ہے وہ بڑی اچھی ہے. لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر فہم, فراست اور اس کے ساتھ ساتھ دینداری کی معاملات کی وجہ سے اگر والد کہے اور اس میں کوئی شرعی سقم نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان تعین کون کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ جی, اس کا تعین کون کرے گا کہ دینداری کی بنا پہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک انتہائی صورت ہے, اس لیے کہ حلال چیزوں میں اللہ سب سے بڑھ کر مبغوض اس چیز پر ہوتا ہے, غضبناک ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. وہ ایک باپ تو نہیں ہے نا صرف, حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک نبی ہیں, نبی کا حکم اور فرمان, اور ایک عام والد جو ہے وہ کیا اس درجہ مرتبے پہ فائز ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو؟ ایگزامپل اس کو ہم ایک انتہائی صورت میں کوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ بیوی کون سی اچھی ہوتی ہے. حدیث مبارک میں بتایا کہ جو اپنے شوہر کا شکوہ کسی اور کے سامنے نہ کرے, صحیح, جب اس کا شوہر دیکھے تو وہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے,
اس کے غیاب میں، اس کے ایبسنس میں اس کی امانتوں کی حفاظت کرے. جس سے شوہر ملنا پسند نہیں کرتا وہ رشتے جو کہ رحم کے نہیں ہیں ان سے پھر وہ بھی اجتناب کریں. اگر شوہر یہ کہے کہ تم اگر اپنے ماں باپ کے گھر گئیں نہیں تو میری طرف سے طلاق ہے، وہ رحم کا رشتہ ہے. اگر تمہارے گھر فلاں آیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں. اب بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے آپ نے میرا جملہ نہیں سنا نا، میں نے کہا کہ رحم کے رشتے نہ ہوں. اچھا ٹھیک، وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. قرآن مجید کی جانب اگر ہم متوجہ ہو جائیں تو قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. یہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ چونکہ میرا والد کہہ رہا ہے اس کا مقام بہت بلند ہے، میری والدہ اگر یہ کہہ رہی ہیں چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے اور اس کے مقابلے میں زوجہ کا مقام جو ہے وہ کم تر ہے. نہیں، یہاں یہ نہیں دیکھنا، بلکہ یہاں پر دیکھنا ہے کہ عدالت کے ساتھ فیصلہ دینا ہے کہ کیا حق ہے، کیا درست ہے، کیا انصاف کا تقاضا ہے. خود ختم مرتبت کی حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون کو چوری کے الزام میں پکڑ کے لایا گیا تو جناب رسول خدا نے یہ فرمایا کہ اس مقام پر اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہوتی تو میں حد جاری کرتا اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ پیش آتا. تو یہاں پر رشتوں کا نہیں ہے یہاں پہ، چونکہ والدہ کا مقام ہے. بتائیے کہ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ تم آج کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤ گی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تمہارا بھائی یہاں پہ آ کے بیٹھتا ہے، مجھے تمہاری ماں ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے، تمہارے والد آج کے بعد نظر نہ آئیں. اگر ہم قرآن کی جانب متوجہ ہو جائیں تو قرآن نے اور ختم مرتبت کی سیرت کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں کہ جو حقوق زوجہ کے ہیں اس کو دینا ہوگا، جو حقوق والدین کے ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا. اس سے بڑھ کر یہ نہیں کہ ان کا مقام بلند ہے. یہ غیر شرعی حکم ہے کہ وہ کہے کہ اپنے ماں باپ سے نہیں ہو، اس لیے کہ رشتہ پھر عورت کو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ شوہر کی نافرمانی کرنی ہے یا پھر اپنے صلہ رحمی کو نبھانا؟ نہیں، وہ جو عوامل جن کی وجہ سے اس کے شوہر کی ناراضگی کا سبب بنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرما بردار بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ ان عوامل کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ڈاکٹر صاحب نہیں ختم ہوتے، جو بندہ اس حد تک نامعقول ہے کہ وہ اس طرح کا غیر شرعی حکم دے رہا ہے. لیکن آپ نے حدیث کا عنوان بیان کہتا ہے کہ کوئی لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو اگر قطع رحمی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تخلیق کیا رشتے کو تو وہ اللہ کے عرش سے چپٹ گیا. بالکل صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب اس صورت میں بیوی اگر اپنے والدین سے عزیز و اقارب سے قطع رحمی کرے گی تو گناہ گار وہ ہوگی یا شوہر جس نے حکم دیا؟ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اگر بیوی فرما بردار ہے اور شوہر کی محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو عورت کا نگہبان بنایا، نگران بنایا. اس مطلب نہیں کہ وہ اس کو بالکل جانوروں کی طرح ہانکے، بلکہ وہ اس سے محبت کی طرح پیش آئے. کہا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ عورت کے معاملے میں عدل نہیں کرنا ہے بلکہ فضل کرنا ہے. عدل کیا ہے؟ احسان کرنا ہے. عدل کیا ہے کہ آپ نے جتنا کیا بدلے میں بھی اتنا کر دوں. نہیں، فرمایا کہ عورت اگر تھوڑا کرتی ہے 10% کرتی ہے، تم نے آگے بڑھ کر 20% کرنا ہے. احسان کا معاملہ رکھنا ہے، فضل کا معاملہ رکھنا ہے. احسان کے ساتھ چھوڑو.